اور ذرا مڈل ایسٹ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو کس طریقے سے ہم سمجھائیں کہ ایکچولی ادھر ہو کیا رہا ہے۔ 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط غزہ کی پٹی اسرائیل کی جنونیت اور پاگل پن کا نشانہ بن گئی ہے۔ یہ بالکل کلیئر کٹ یہی نظر آ رہا ہے۔ 19 روزہ بمباری کے بعد غزہ کھنڈر بن چکا ہے اور اسرائیلی بمبار طیارے جو ہیں فائٹر جیٹس آتے ہیں اور فلسطینیوں کی لاشیں جو ہیں وہ بچھا کر نکل جاتے ہیں۔ زمین پر ایمبولینسز کے چیختے سائرن، زخمیوں کی سسکیاں اور شہداء کے لواحقین کی آہیں اور آنسو، صرف یہی رہ جاتا ہے پیچھے اور کچھ دیر کا وقفہ آتا ہے اور پھر نہتے فلسطینیوں پر بمباری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ بم جو ہیں وہ برسنے لگتے ہیں۔ فضائی حملوں کے بعد اسرائیل نے زمینی حملے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمالی حصے میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور غزہ پر اسرائیلی بمباری سے مزید 400 فلسطینی شہید ہونے سے شہداء کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 7000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شہداء میں 3000 سے زائد بچے، ذرا فگر آپ دیکھیں، یعنی آلموسٹ آدھے ہی ہو گئے، 3000 سے زائد بچے اور 1700 سے زائد خواتین بھی شامل ہیں۔ فلسطینی ریڈ کراس کے مطابق غزہ میں بجلی اور طبی سامان نہ ہونے کے سبب 34% ہسپتال جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ یہ صرف ایک سیناریو ذرا امیجن کریں اور اللہ نہ کرے ہم اپنے آپ کو اگر اس سچویشن میں رکھ کے دیکھیں تو پھر صحیح آپ گیج کر سکتے ہیں کہ وہاں حال کیا ہے۔ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری میں اب تک 50 یرغمال جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس نے تیل اویو سمیت اسرائیلی شہروں پر راکٹ سے جوابی حملے بھی کیے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان، جو کہ ہم آپ کو وہاں سے رپورٹ بھی کروا رہے ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹس وہاں ہیں، اور غزہ پٹی سے 1.25 لاکھ شہریوں کو نکال بھی دیا ہے۔ غزہ کی پٹی پر جو کچھ ہو رہا ہے، عالمی برادری خصوصاً مغربی دنیا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسرائیل کو جنگی جرائم، وحشت انگیزی اور جارحیت سے روکے، ورنہ یہ آگ آبویسلی جس طرح کی دنیا میں ہوتا ہے مزید پھیلی تو دیگر دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور ایسے حالات میں متاثرہ علاقوں میں صحافیوں کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانا جان پر کھیلنے کے مترادف ہے، کیونکہ اب تک کئی صحافی جو ہیں وہ اسرائیلی حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے جیو نیوز کے نمائندے علی عمران سید نے دیگر صحافیوں سے گفتگو کی، جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ جی، ہم لبنان اسرائیل بارڈر کے ساتھ ایک ایسے ہوٹل میں موجود ہیں کہ جہاں پہ صحافیوں نے، وار کورسپونڈنٹس نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے اور اس وقت یہ ہوٹل مکمل بھرا ہوا ہے۔ چلتے ہیں اور یہاں پہ جو مختلف جنگ سے متعلق جو وار کورسپونڈنٹس ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس صورتحال کو کس طرح سے فیملی وائز جو پریشرز ہوتے ہیں یا ادر وائز جو مشکلات ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے سامنا کرتے ہیں، اور جو ڈینجرز ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، خطرات ہوتے ہیں، اس کو کس طرح سے کوپ اپ کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق ٹی وی چینل سے ہے، آپ کس چینل سے وابستہ ہیں؟ میرا تعلق الغد ٹی وی سے ہے اور میں بیروت کی نمائندہ ہوں۔ اور یہ چینل قاہرہ میں قائم ہے؟ جی، چینل قاہرہ میں قائم ہے لیکن ہم یہاں بیروت آفس میں ہوتے ہیں۔ اس طرح کی گوریلا جنگ میں کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا اور ایسی جگہیں کام کرنے کے لیے بہت خطرناک ہو جاتی ہیں۔ آپ ایسی صورتحال میں کیسے اپنا کام کرتی ہیں اور کس طرح احتیاط رکھتی ہیں؟ apply caution and work in a careful manner. Because this is not a typical war. We memorize the area that we are in. We have good contacts with the security. یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے۔ ہم جہاں ہوتے ہیں وہاں آس پاس کے علاقے کو اچھی طرح جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکیورٹی حکام سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں، اور اگر کہیں قریب کوئی میزائل حملہ ہوتا ہے تو ہم 15 سے 20 منٹ تک احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ہم پھر حرکت میں آتے ہیں اور ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چل سکے کہ حملہ کہاں ہوا ہے۔ پھر ہمارے ذرائع ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ حملہ کہاں ہوا ہے۔ ہم گروپ میں سفر کرتے ہیں اور گروپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہماری گاڑیوں پر پریس واضح طور پر لکھا ہوتا ہے۔ ہم بلٹ پروف جیکٹ استعمال کرتے ہیں جس پر بھی پریس بڑے اور واضح انداز میں درج ہوتا ہے، اور ہم ایسی
جگہوں پر جانے سے گریز کرتے ہیں جو خطرناک ہوتی ہیں. That says press, the helmets, bulletproof jackets. Exactly, bulletproof jackets. But we have to show that we are a TV station. We try not to go in places that we know that they are dangerous. Okay, thank you, Laila. جی یہ لیلا تھی الغاد کائرو بیس ٹی وی کی وار کورسپونڈنٹ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جوائس جو ہے العربی ٹی وی کی وار کورسپونڈنٹ ہیں، اینڈ شی از ڈوئنگ دس ورک. جو کام آپ کرتی ہیں وہ تو بہت حوصلے والا ہے. اپنی حفاظت سب سے اہم ہوتی ہے. ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہوتی ہے اور پھر جنگ کے میدان سے حقائق بھی بتانے ہوتے ہیں. کون سا علاقہ خطرناک ہے کون سا نہیں، یہ کیسے پتہ لگاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم لبنانی فوج سے رابطے میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے ہمیں کہاں ہونا ہے اور کہاں نہیں. زیادہ تر ہمیں ان اہداف کا پیشگی پتہ لگ جاتا ہے جہاں حملہ ہوگا. کئی بار ہمیں پتہ نہیں بھی چلتا، لیکن ہمیں اہداف کی خبر ہو جاتی ہے کہ اسرائیل کہاں حملہ کرے گا، تو ہم ان علاقوں کی جانب توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور باحفاظت رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں. یہ تھے مختلف وار کورسپونڈنٹس جن سے ہم نے بات کی، اور ہر ایک نے اپنا ایک رول بنایا ہوا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے موو کرنا ہے فیلڈ میں، کن چیک سے انہوں نے گزرنا ہے. اور یقیناً جو فیملی کے پریشرز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہیں برداشت کرنا ہوتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ فیلڈ جوائن کی تھی یعنی جرنلزم، تو اس میں یہ ساری چیزیں سوچ کے ہی جوائن کی تھی کہ جنگیں ہوتی ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے، سول وار کی صورتحال ہوتی ہے، اس سب میں آپریٹ کرنا ہوتا ہے انہیں. سو وار کرسپونڈنٹس کس طرح کام کرتے ہیں یہ آپ نے جانا، اور جو نئے آنے والے صحافی ہیں ان کو یہ جان کے بہت کچھ سیکھنے میں یقیناً مدد ملے گی. جی جب ہم دیکھتے ہیں ان کورسپونڈنٹس کو، اور جہاں یہ مطلب لٹرلی وار زونز ہیں جہاں سے یہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ایکیوریٹ طریقے سے رپورٹ کیا جائے، جو ایکچولی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ رپورٹ کیے جائیں، فیکٹس جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے ان دس ڈے اینڈ ایج آف انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا، جہاں جس طرف آپ مائل ہوں گے، جس سائٹ کی طرف آپ کا جھکاؤ ہوگا، آپ کو اس قسم کی خبریں ملنا سٹارٹ ہو جائیں گی. تو دیر از اے لاٹ آف disinformation, there's a lot of misinformation online as well. لیکن as responsible citizens ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے، ہم خود اس کا تعین کریں، ہم خود انویسٹیگیٹ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن میڈیا جو ہے وہ اتنا واسٹ ہے کہ اگر آپ کھوج لگانا شروع کریں تو آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ چل جاتا ہے. آپ کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ، تھوڑا سا ریسرچ زیادہ کرنا پڑے گا. ابھی ایز وی اسپیک آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈسپیوٹ جو ہے کہ الاہلی ہسپتال غزہ کا، اس پہ حملہ کس نے کیا تھا، وہ ایک ڈسپیوٹ جاری ہے. شروع اسی طرح ہوا تھا کہ اسرائیل کا کہنا تھا کہ یہ حماس کا اپنا راکٹ ہے جو وہاں جا کے گرا ہے، اور اب بہت سی ایجنسیز جو ہیں، انویسٹیگیٹو ایجنسیز انکلوڈنگ ورلڈ ریناؤنڈ نیوز پیپرز جو ہیں، نیوز ایجنسیز، انہوں نے اب تحقیق کی ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط اسیسمنٹ ہے کہ حماس کا اپنا ہی راکٹ گر گیا، اینڈ دے ہیو اے لاٹ آف تھنگس ٹو پروو اٹ کہ اس طرح نہیں ہوا ہوگا. اس لیے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی چاہیے when you are going through social media news.